وہ کیا ہوں گی اور لوگ جو ہیں ان کی ذرا آسانی کے لیے آسان الفاظ میں ذرا سمجھائیے گا کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ افغانستان کے لوگوں نے وہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس کے ساتھ لکھا ہے پلان بی یہ پلان پہلے سے بنتے ہیں. وہاں پہ کتنے سو پاکستانیوں کو ڈنڈے پڑے ہیں اسٹیڈیم میں باہر اور اندر. میں ایک پاکستانی فون پہ بات کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ ہمارے گھر کے آگے دبئی میں اتنے سارے افغانی آ چکے ہیں، ہم لوگ اپنے کمروں سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ رو رہا ہے. 2019 میں بھی ورلڈ کپ کا میچ تھا، پاکستان افغانستان کے شائقین بیٹھے ہوئے تھے، تب بھی افغان شائقین نے حملہ کیا. 2021 میں بھی ورلڈ کپ کا میچ دبئی میں تھا، یہ واقعہ ہوا تھا اور کل بھی حملہ ہوا. یہ انہوں نے کرسیاں ماری، انہوں نے شائقین پہ حملہ کیا، کچھ تنازع تو نہیں ہو رہا تھا کہ افغانیوں کے اندر کچھ تو پاکستان کے خلاف مخاصمت تھی شروع سے، لیکن پھر ہمارے دشمنوں نے بڑی محنت کر کے ان کے اندر پاکستان کے بارے میں بے پناہ نفرت پیدا کی. بہت تھی. پاکستان اگر ہار جاتا، انڈینز بڑا سپورٹ کر رہے تھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پہ کلک کریں. نمسکار دوستو، آپ کا بہت بہت سواگت ہے اپنے نیو اپڈیٹس چینل میں. دوستو، پاکستان افغانستان میچ کے بعد افغانیوں نے پاکستانیوں کو خوب ٹکا کے مارا، اسٹیڈیم کے اندر بھی اور اسٹیڈیم کے باہر جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی. اب پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے بھی بھارت ہے. چلیے دوستو، ویڈیو شروع کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ افغانستان کا پلان بھی کیا ہے اور پاکستان کیوں خوف کا شکار ہیں. اور اس نئے چینل پہ اپنا سپورٹ بنائے رکھیں. جے ہند، جے بھارت. یہی ہے. 2019 میں بھی ورلڈ کپ کا میچ تھا، پاکستان افغانستان کے شائقین بیٹھے ہوئے تھے، تب بھی افغان شائقین نے حملہ کیا. 2021 میں بھی ورلڈ کپ کا میچ دبئی میں تھا، یہ واقعہ ہوا تھا اور کل بھی حملہ ہوا. یہ دوستو اتنا کوٹائی کیا ہے نا، رات کو اتنا کوٹائی کیا ہے اسٹیڈیم کے باہر، نہ بیکاری ہو گیا. مزہ آ گیا رے، مزہ آ گیا رے. لو یو یار، لو یو. افغانستان کے لوگوں نے وہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس کے ساتھ لکھا ہے پلان بی یہ پلان پہلے سے بنتے ہیں. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا نا، T20 تھا یا ورلڈ کپ تھا، اس میں بھی یہ لوگ پٹے تھے. افغانستان کے جو فینس ہیں نا بھائی، پلان اے تو کرکٹ ہے، پلان بی بھی بنا کے جاتے ہیں. اے میں پیچھے رہ گئے تو بی تو کامیاب ہو گئی رے بھائی. اور فیس بک پہ نا کل رات کو میں اتنا ہنسا ہوں نا، اور ٹویٹر پہ بھی یہی ٹرینڈ چل رہا ہے اور فیس بک پہ بھی کہ پلان بی کامیاب رہا. اشتعال کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے دنیا میں پشتون سب سے زیادہ کس ملک میں ہے؟ افغانستان میں نہیں ہے، پاکستان میں ہے. اور پاکستان میں بھی افغانوں کی آبادی، پشتونوں کی آبادی سب سے زیادہ کراچی میں ہے، پشاور میں نہیں ہے. اور نہایت قابل قدر حصہ ہیں. پاکستان کی تجارت میں پشتونوں کا بڑا رول ہے، بہت سے اور دوسرے شعبوں میں بھی بڑا رول ہے. اور وہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے کوئی اور ہیں. وہ چند آدمی ہوتے ہیں، وہ ہر کہیں ہو سکتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہمارا ان کا 1000 سال کا تعلق ہے. ان کے ہیرو ہمارے ہیرو ہیں. محمود غزنوی کہاں سے آیا تھا؟ وہ ہمارے سب سے بڑے روحانی پیشوا کہاں سے آئے تھے؟ جناب علی بن عثمان اجویری داتا گنجوش کہاں سے آئے تھے، جنہوں نے یہاں آ کے قبائل کو مسلمان کیا؟ اسلام تو پھیلا ہی وسطی ایشیا اور افغانستان سے ہے. جو لوگ آئے ہیں ان صوفیہ کی وجہ سے ہے. ہمارا ان کا تعلق کبھی نہ ختم ہونے والا تعلق ہے. یہ کارندے ہیں جو ان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا ہوں گی اور لوگ جو ہیں ان کی ذرا آسانی کے لیے آسان الفاظ میں ذرا سمجھائیے گا کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ لیکن پاکستان کے جیتنے کے بعد جو افغان تماشائیوں کا اور افغانیوں کا وہاں ریاکشن دیکھا، جو وہاں پہ اس کے بعد حالات جیسے پیدا ہوئے، کرسیاں اکھاڑ کے اسٹیڈیم کی وہ لوگوں کے اوپر مارنے شروع کیں. ایک عجیب قسم کی تباہی مچی ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے کے اوپر جھپٹ رہے تھے. یہ ایک اتنا غلط اور گندا سین نظر آیا وہاں پہ کہ کھیل کا سارا مذاق کرکرا ہو گیا. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایسا رویہ کیوں ہوا. ہم نے دیکھا کہ بھارت سے افغان ٹیم ہارتی رہی، اور جب ہاری تو پہلے کبھی بھی ان کے ہاں ریاکشن ایسا نہیں انہوں نے دکھایا. پاکستان سے ہارے تو پاکستان سے ہارنے کے بعد ان کو وہ تکلیف پہنچی کہ لگتا تھا کہ ان کا منہ کالا کر کے رکھ دیا کسی نے. بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ افغانیوں کے اندر کچھ تو پاکستان کے خلاف مخاصمت تھی شروع سے، لیکن پھر ہمارے دشمنوں نے بڑی محنت کر کے ان کے اندر پاکستان کے بارے میں بے پناہ نفرت پیدا کی. اور وہ پچھلے 20 سال بھی جب وہاں پہ حامد کرزئی یا اشرف غنی کی حکومت رہی، بھارت اس معاملے میں بے پناہ روپیہ پیسہ خرچ کرتا رہا.
تاکہ پاکستان کے خلاف نفرتیں بڑھیں. جو تھوڑی بہت تحقیق کر کے ہم نے اس معاملے میں سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر نفرت پیدا کرنے کے لیے تھیم کیا ہے، کیا تھیم ہے، کیا ان کو افغانیوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا جس سے کہ وہ ان کے اندر نفرت پیدا ہوئی. ایک چیز تو لوگ بتاتے تھے کہ ان کو پاکستان کی سائڈ پہ جو پختون رہتے ہیں، ہمارے مختلف شہر جس طرح کے قبائلی ایریا سے آپ باہر آ جائیں تو بڑے شہر ہیں پشاور وغیرہ، وہاں پہ جتنے بھی پختون ہیں وہ متمول ہیں، خوشحال ہیں، ان کی زندگیاں تعلیم اور میڈیکل سہولت کے حساب سے بہت بہتر ہیں، اور اس چیز سے ان کو تکلیف ہے، ان کو حسد ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ہمارا حصہ ہوں. یہ سننے میں آتا تھا. لیکن جو تھیم وہاں پہ بھارت نے پروموٹ کی وہ یہ تھی کہ افغانیوں کو بتایا کہ افغانستان میں جتنی بھی مشکلات ہیں یہ پاکستان کی وجہ سے ہیں، کیونکہ پاکستان کی انٹیلیجنس نے یہاں پہ بدامنی پھیلائی ہوئی ہے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب سوویت یونین نے حملہ کیا تو پاکستان کی انٹیلیجنس نے ان کو کہا تھا کہ جا کے حملہ کرو، یا جب اسامہ بن لادن کا قصہ آیا پاکستان کہتا رہا کہ اسامہ بن لادن ان کے حوالے کریں تاکہ یہ بہانہ ختم ہو، یہ نہیں مانے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے تمام غلطیوں کوتاہیوں کو تسلیم کرنے کی بجائے وہ دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر کے تو اپنے آپ کو اطمینان دیتے ہیں، اور پھر ان کے لوگوں میں ان چیزوں کی وجہ سے نفرت بڑھتی ہے. بعض شائقین کی طرف سے وہ محسن داوڑ کی طرح نہیں تھے سارے افغانی، کچھ لوگ تھے، میرا خیال ہے کوئی میرے علم میں نہیں ہے، میں جو کرکٹ کو زیادہ نہیں جانتا، نہ کرکٹ کی تاریخ پہ میری نظر ہے، ایسا واقعہ کوئی ہوا نہیں. اس لیے کہ جھگڑا تو کسی بات پہ ہوتا ہے نا، وہاں تو کوئی تنازع تو نہیں اٹھا. وہ توقع کر رہے تھے کہ وہ جیت جائیں گے، اور وہ 2 چھکے اس نے لگا دیے. وہ 2 چھکے نہ بھی لگتے، فرض کیجئے، ویسے تو وہ کمال کیا اس نے، لیکن یہ ہے نسیم شاہ نام ہے نا، جی. تو وہ کمال کیا اس نے، لیکن یہ ہے کہ 7 رنز چاہیے تھے نا 6 گیندوں پہ، تو وہ تو آسانی سے ہو سکتے تھے. میچ کی سگنیفیکنس بہت تھی، اور وہ توقع کر رہے تھے جیت جائیں گے. آدمی اپنی توقعات کو بڑھا کر ہی پاگل پن کا شکار، جس آدمی کو آپ دیکھیں نا پاگل پن کا شکار ہے، ان موسٹ آف دی کیسز یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی توقعات، قرآن مجید اس کو کہتا ہے طول عمل، امیدوں کا دراز کرنا، اور پھر اس پہ اچانک صدمہ پہنچتا ہے. پھر یہ ہے کہ 2 چھکے پے بپے لگ گئے. ظاہر ہے میچ کی اہمیت بہت تھی. پاکستان اگر ہار جاتا، انڈینز بڑا سپورٹ کر رہے تھے، تو انڈیا جو ہے اس کا امکان ہو سکتا تھا سروائیو کرنے کا کہ وہ فائنل تک پہنچ جاتا. باقی اپنا کمال ہے میرا، وہ اس کو کارروائی تو ہو رہی ہے، کچھ لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور اب وہ شرمندہ ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں. اور دیکھیے یہ محسن داوڑ نے کیا جھک ماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ تو افغانستان میں تو کسی لیڈر نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. یہ کہا کہ لسانی تعصب کی بنیاد پر ان کی مذمت کی جا رہی ہے. انہوں نے کرسیاں ماری، انہوں نے شائقین پہ حملہ کیا. کوئی تنازع تو نہیں ہو رہا تھا، کوئی جھگڑا تو 2 آدمی میں ہوتا ہے نا. وہ اپنا ناچ گا رہے تھے، ظاہر ایسے ہی ہوتا ہے کرکٹ میچوں میں، یہ تماشائی جو ہے ان کی یہی نفسیات ہوتی ہے. تو انہوں نے ان کو گالیاں، وہ کہا کی بنیاد پر، اور یہ کہہ رہے ہیں اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. وہ تو چند آدمیوں کا مسئلہ ہے، یہ افغان قوم کا رد عمل تو نہیں ہے. لیکن افغانی جانتے ہیں کہ پاکستان ان کا خیر کا 1000 برس کے تعلقات ہیں. یہ آدمی تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں اس کے ذہن پہ کوئی اثر ہو گیا ہے. اور یہ پاکستان، مجھے تو یہ پہلا خیال یہ آیا کہ یہ جو پچھلے زمانے میں ملک بدری کی سزا ہوتی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، ایسے لوگوں کو ملک سے نکال دینا چاہیے. وہ بھائی کسی نے چند غیر ذمہ دار آدمیوں نے اگر کوئی فرض کیجئے نامناسب پاکستانیوں نے رد عمل بھی دیا ہو تو وہ اس واقعے کے بعد دیا ہے نا. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی تنازع تھا نہیں اور پاکستانیوں نے برا بھلا کہنے لگے. اور آپ کون ہیں ان کے وکیل؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ وہ کس کے وفادار ہیں اور کس کے نہیں ہیں، اور کس نے انہیں بنایا اور کس نے ان کی پیٹھ ٹھونکی ہے. اب تو چونکہ وہ مطلب جائز ہوگی ہر چیز، اب وہ تو وہ حکومت کا حصہ ہے.